السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 20 پڑھیں گے، آیت نمبر 20 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ امن میم پہ غنہ کریں گے اور یہاں پہ نون پہ اخفا نہیں کریں گے، اس کو امن ھذا الذی پڑھیں گے، اس کو امن نہیں کریں گے۔ یہ رول ہے، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ امن ھذا الذی، یہ ھذا الذی نہیں ہے، یہ گلے سے آرام سے آواز نکالیں گے۔ ھذا الذی، ھذا کا یہ بھی ذال ہے، الذی پہ بھی ذال ہے، ھذا الذی نہیں ہے۔ امن ھذا الذی ہوا جند لکم، جند لکم، یہاں پہ میں اخفا کر رہا ہوں، نون کی آواز کو چھپا رہا ہوں۔ دل لکم، یہ جندن لکم نہیں پڑھ رہا میں، جو دال کے اوپر تنوین ہے اس کو اگلے لام کے ساتھ ہم ملا رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر شد ہے۔ ہوا جند لکم ینصرکم، ینصرکم، یہاں پہ بھی نون کی آواز کو ہم چھپائیں گے، اخفا کریں گے۔ سرکم، صاد پہ سیٹی کی آواز بھی ہونی چاہیے، تھوڑا موٹا بھی ہونا چاہیے۔ یہ ینصرکم نہیں ہوگا، ینصرکم من سرکم، اور کم کا میم اور اگلا میم جو من کا ہے وہ مل رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے۔ ینصرکم من دون الرحمن، من کے اوپر کے نون کے اوپر بھی اخفا ہے، من دون الرحمن نہیں پڑھنا، یہ اظہار ہو گیا، یہ ساؤنڈ ایویڈنٹ ہو گئی، ہم نے چھپانی ہے ساؤنڈ۔ من دون الرحمن، دون رح، را کو تھوڑا پر کریں گے، رح، اور ہا کی آواز بھی ٹھیک نکالیں گے، رحمن۔ این الکاف، این الکافرون نہیں ہے، تھوڑا سا ذرا ٹلٹ کرتے ہیں کاف کی آواز کو، تھوڑا کرنا، بہت زیادہ نہیں کرنا۔ این الکافرون نہیں پڑھنا۔ این الکافرون الا فی غرور، غرور، غین کو بھی تھوڑا پر کریں گے، غرور، را کو بھی پر کریں گے، غرور۔ امن ھذا الذی ہوا جند لکم، جند لکم جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون، ان الکافرون الا فی غرور۔ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 20 کی تفسیر اور ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، کہ کون ہے رحمان کے علاوہ کوئی ایسی آرمی، کوئی ایسا جھنڈ، کوئی ایسا لشکر جو کہ تمہاری مدد کر سکے۔ ان الکافرون الا فی غرور، مگر کافر جو ہیں وہ دھوکے میں ہیں۔ ان الکافرون الا فی غرور،
یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفار کے ایک رویے پہ جو ہے وہ کامنٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ اللہ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ رحمان کے علاوہ، یعنی کہ کفار نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم معاذ اللہ کا مقابلہ، رحمان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا جھنڈ، یہ اسے علماء جو ہے نا عربی میں کہتے ہیں استفہام توبیخ، یعنی کہ ریٹوریکل کویسچن ہے جس کا آنسر مطلوب نہیں ہوتا، لیکن ایک توبیخ جسے کہتے ہیں، انگلش میں میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس کا کیا ورڈ ہوگا. بہرحال ایک آپ سمجھے سارکاسٹک، ناٹ سارکاسٹک، لیکن ایک کویسچن ہے جو کہ آبویس ہے، جس کا آنسر نو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پوز کر رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی آرمی ہے جو کہ رحمان کے ساتھ، یعنی کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ایک آرمی لے کے آ سکتے ہو اور اس کے ساتھ، یعنی کہ آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی بدماشی والا معاملہ یا طاقت والا معاملہ کر سکتے ہو؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے، بالکل بھی ممکن نہیں ہے. بلکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیات ہیں، آخری آیات ہیں، بہت پیاری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس معاملہ بتایا ہے کہ یہ آرمی تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 93، 94، 95 میں سورہ مریم کی، سورہ نمبر 19 کی، اللہ فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کوئی بھی نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں مگر وہ رحمان کے پاس اس کا بندہ بن کے آئے گا قیامت کے دن. لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ کہتے ہیں میں نے ایک ایک کو ان کو گن کے رکھا ہوا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور سب کے سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے پیش ہوں گے. تو یہ کیسا خیال ہے کفار کا کہ جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے اور ایسی آرمی ہے جو کہ تمہیں اللہ سے بچا سکے؟ تو جان لیجیے ہرگز ایسا ممکن نہیں ہے. اس میں ڈائریکٹ ایڈریس تو دیکھیں کفار کے لیے ہے، لیکن یہ جب کسی کو ڈانٹ پٹ رہی ہو نا، کسی فرض کریں دو بچے ہیں، ایک نے گندا کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، اور دونوں سامنے کھڑے ہیں، ایک کو ڈانٹ پٹ رہی ہے، تو وہ ڈانٹ اصل میں اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ تو اسی کی طرف ہے جس نے غلط کام کیا ہے، لیکن بہرحال ایک ایز اے تھریٹ اور ڈیٹرنٹ دوسرے کے لیے بھی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اور اللہ کی قدرت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہے. اور معاذ اللہ کے ساتھ آرمی کی تو دور کی بات ہے. کچھ بڑی عجیب سی روایات ہیں، عجیب کہنے کا مطلب ہے ایک حیران کرنے والی آیات ہیں. مثلاً ربا کے بارے میں آتا ہے، جو سود خور ہے، ابن عباس کی روایت ہے، غالباً یہ سورہ بقرہ میں جو ربا کی آیت ہے اس کی تفسیر میں، کہ سود خور کو ہتھیار دے دیے جائیں گے قیامت کے دن، اور پھر کہا جائے گا کہ تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، والعیاذ باللہ من ذالک. اور اسی طرح اللہ کی اگر ہم شان قدرت دیکھیں اور اللہ نے جس طرح ہمیں سمجھایا ہے قرآن مجید کے اندر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بھی نہیں ہے کہ وہ یہ ایسا کریں، لیکن یہ اللہ کا ہمیں سمجھانے کا طریقہ ہے. سورہ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. یہ میں آیات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سورہ ملک کی آیت نمبر 20 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے کہا ہے کہ کیا کوئی لشکر اور کوئی آرمی ہے تمہارے پاس جو کہ تمہیں رحمان سے بچا سکے. تو ہم دیکھیں کہ اللہ نے باقی جگہوں پہ بھی قرآن مجید میں کس قسم کی بات کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں کوئی اپنی طرف سے بات کر لی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو دانے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ان کی شاہ رگ ان سے الگ کر دیں گے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، او کما قال اللہ جل وعلا. تو دیکھیے کتنا ایک اسٹرانگ ایک ٹون ہے، اور ظاہری بات ہے یہ ٹون معاذ اللہ اس کو ہم اس طرح نہیں سمجھتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹڈ ہے. ایسا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور دور تک
نہ کبھی انہوں نے سوچا، بلکہ انہوں نے تو حق ادا کیا رسالت کا، لیکن یہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ رحمان کی شان ہے، اس کی قدرت ہے۔ اور ایک اور بات آپ غور کریں اس آیت میں، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے امن ھذا الذی ھوا جند لکم ینصرکم من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ تمہارے یعنی کہ کوئی جھنڈ ہے تمہارے پاس، آرمی ہے، لشکر ہے جو تم اللہ کے خلاف بچا سکے۔ اللہ نے رحمان کا ورڈ یوز کیا ہے۔ یہ تیسرا مقام ہے ابھی تک سورہ ملک کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ لفظ رحمان کو لے کے آ رہے ہیں۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا چھپا ہوا لیسن ہے، اور کیا ہم سوچ سکتے ہیں، ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے رحمت کے دروازے کفار کے لیے بھی کھولے ہوئے ہیں، الا یہ وہ فوت ہونے سے پہلے توبہ کر لیں۔ تو اگر کفار کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نام یوز کر رہے ہیں تو پھر میں اور آپ کیوں مایوس ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اور حسن ظن رکھیں کہ رحمان کی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت غالب آ کے رہے گی، اور اللہ کی رحمت کی مجھے اور آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنی کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جنت میں داخلہ محض اعمال کے نتیجے میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔